بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ہارون اور رشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ زبیدہ نے کہا، اے ہارون بادشاہ، بے شک چاند حسن کا پیکر ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاندنی کی خاطر معرض وجود میں لایا گیا ہے۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون اور رشید کو طیش آ گیا اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ کہنے لگا، کیا تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ زبیدہ بولی، اے ہارون، حضرت انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون رشید کو پھر غصہ آ گیا اور بولا، اگر تو نے اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون رشید بڑبڑاتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں پیش کیا جائے۔ دن چڑھ گیا۔ دوسرے دن ہارون رشید نے علماء اسلام کو دربار میں بلایا اور کہا، رات کو میری زوجہ زبیدہ نے کہا ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اگر دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت نہ کر سکی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے علماء کرام، بتاؤ انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء اسلام سوچ میں پڑ گئے۔ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ حسین ہے تو ملکہ ہار جاتی ہے اور اس کو طلاق ہوتی ہے، جو خود بادشاہ سلامت کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع کرنا ہی حرام ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو دلیل اور ثبوت درکار ہوگا، جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون سے کہا کہ آج شام تک کا وقت دے، ہم قرآن و حدیث کی دلیل تلاش کر کے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس پھر کیا تھا، سارا دن مولوی صاحبان نے علمی گھوڑے دوڑائے، کتابوں کو کھنگالا، مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد ہارون کی حمایت میں فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت بہلول، جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے، تشریف لائے۔ علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ علماء نے بتایا، اے بہلول، ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، اور چونکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملا، لہذا ہارون کہتا ہے کہ میں طلاق دوں گا۔ بہلول نے پوچھا، آپ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ بولے، ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہذا زبیدہ کو طلاق ہوگی۔ بہلول نے کہا، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ جناب بہلول نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کی۔ سورہ الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ والتین شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ جب بہلول نے یہاں تک سورت پڑھی تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن بہلول نے پھر وہی پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھے سے پھر کسی نے لقمہ دیا، بہلول نے پھر وہی پڑھا۔ غرض 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر فرمایا، تو پھر جھگڑا ہی ختم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن تقویم فرما دیا ہے تو پھر تم لوگوں کو چاند کیوں خوبصورت نظر آ رہا ہے؟ علماء حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب علماء کو قرآن سے ثبوت مل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل اور اکمل، حسین و جمیل حضرت انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ علماء بہت خوش تھے
کیونکہ اب زبیدہ کو طلاق سے بھی چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ علماء کے ہجوم میں کسی نے پوچھا کہ یہ انسان کون ہے جس نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا؟ تو کہیں سے آواز آئی، یہ علی علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔